میں آنیسٹلی بتاؤں تو مجھے کرکٹ میں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، لیکن آئی نو کہ شاہد آفریدی صاحب از اے ویل نون پرسنالٹی، سب نے ان کے بارے میں سنا ہے، انٹرنیشنل اور نیشنل لیول پر ان کا ایک نام ہے۔ ایک دم سے ایک پکچر وائرل ہوئی جس کو غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا۔ اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ کس سوسائٹی کے کون سی کلاس نے اس کو زیادہ مس انٹرپریٹ کیا، کیونکہ اوور آل وہ ایک چیز وائلڈ فائر کی طرح پھیل گئی۔ ہم نے بہت دفعہ یہ بات ڈسکس کی ہے کہ سوشل میڈیا کے اچھے اثرات سے زیادہ ایٹ لیسٹ ہماری سوسائٹی میں برے ہی اثرات ہوئے ہیں، چاہے وہ پولیٹکس میں ہو، اب سپورٹس بھی آ گئی ہے، کوئی اور بات بھی ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ پھر یہ فلٹر سسٹم جو ہے وہ غلط ہے؟ ایکس پر پابندی لگانے سے یہ ٹرولز اور یہ ساری جو ایک پھیلتی ہے ایک طریقے سے جو گلوبل وارفیئر ہے، ڈیجیٹل وارفیئر ہے، یہ پھیلتی ہے، یہ خالی ایکس پر پابندی لگانے سے تو نہیں ہو سکتا نا؟ نہیں، اس سے تو بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن یہ جو جہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے یہ جو ساری ایپس بنی ہیں، اس پہ تو بہت زیادہ ریسرچ ہوئی ہے دنیا بھر میں۔ آپ نے اس کو فیل اگر ابھی ہم کر رہے ہیں پاکستان، تو چونکہ ہم لیٹ ہے نا، ابھی جونیس کم لیٹ والے ٹائپ ہیں ہم لوگ تو۔ مجھے یاد ہے ریسنٹلی میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، کیوس مشین اس کا نام تھا۔ وہ ایک بہت مشہور رپورٹر نے، اس کا نام میں ابھی بھول رہا ہوں، لکھی تھی، جس میں اس نے آن فیلڈ انٹرویوز اور واقعات جمع کر کے یہ ثابت کیا تھا کہ برما میں، سری لنکا میں جو مذہبی فسادات ہوئے ہیں انہیں بھڑکانے میں کی رول جو ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی ڈس انفارمیشن نے کیا تھا۔ دیکھو، جس معاشرے میں کانسپریسی تھیوری جو ہے وہ بکے، اور کانسپریسی تھیوری اگر بک رہی ہو اور ایک کانسپریسی تھیوری جو ہے اس کا اگر ماحول ہو، تو اس میں اگر آپ کریٹیولی، ان اے نیگیٹو سینس میں کریٹیولی کہہ رہا ہوں، ناٹ یعنی کہ ناٹ ان اے پازیٹیو سینس، مطلب نیگیٹیولی آپ کوئی کنسپریسی کر رہے ہیں اگر آپ اس میں آپ کوئی اسٹوری فیک انوینٹ کریں گے تو وہ بکے گی۔ یہ سوشل میڈیا نے روایت ایک سیٹ کر دی ہے۔ اب آپ اس کو پسند کریں یا نہ کریں، اب امریکہ میں تو ہارورڈ بھی ہے، امریکہ میں MIT بھی ہے، ییل بھی ہے، آئی وی لیگ یونیورسٹیز ہیں، لیکن کیا امریکہ میں ایک سگنیفیکنٹ نمبر آف پیپل یہ بلیو نہیں کرتے تھے کہ ہلری کلنٹن کا تعلق اس فرقے سے ہے جو کہ بچوں کا خون پیتے ہیں؟ حالانکہ وہ 5% تھے یا 10%، ہم اس کو پڑھی لکھی سوسائٹی کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہمارا تو ہم تو پھر کسی کیٹیگری میں آتے ہی نہیں ہیں۔ اب سملرلی آپ یہ دیکھیے کہ بہرحال ابھی بھی امریکہ جیسے ملک میں، جہاں پر کہ جمہوریت کی، ووٹنگ کی، انتخابات کی ہم سے بہت زیادہ ڈیپ تاریخ ہے، وہاں پہ کم از کم آپ کو 10 سے 15% ایسے لوگ تو ملتے ہیں جو اسٹرانگلی بلیو کرتے ہیں کہ بائیڈن الیکشن ہارا تھا اس کو جتوایا اور گیا، جتایا تھا، جیتا تھا ٹرمپ، اسی وجہ سے جنوری 6 ہوا اور وہ جو ساری ہاڑا ہوڑی مچی، لیکن اس کو کنفرنٹ کیا انہوں نے، اور اس کو کنفرنٹ کرنے کے بعد وہاں کی کانگریس نے جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ سارا اس کی تحقیقات ہوئی، اور وہ تحقیقات جو ہیں وہ لائیو جاتی رہی، لوگوں کو آن بورڈ لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کانسپریسی تھیوری کو کنفرنٹ کرنے کے لیے ہم سب سے جاہلانہ اقدام کرتے ہیں کہ جی ٹویٹر بند کر دو، جو اب ایکس کہلاتا ہے۔ لیکن ٹویٹر بند کرنے کے باوجود بھی اس انسیڈنٹ کو دیکھیں، نہیں، لیکن اس انسیڈنٹ میں ہے نا، اس انسیڈنٹ کے پیچھے کانسپریسی آپ یہ دیکھیں نا، ایک ماحول ہے، ایک ماحول بہت دنوں سے یہ بات چل رہی ہے کہ جی ایک صاحب جن کا نام عمران خان ہے، جن کو گود میں لے کر بہت بڑا ہیرو بنایا گیا تھا، اور پھر وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے اپنے ہی خالقوں کو میر جعفر اور میر صادق پکارنا شروع کیا، تو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بوتل سے نکلے ہوئے اس جن کا کیا کریں، کہ کیسے قابو کیا جائے اس کو۔ اب یہ تو ایک بنیاد ہے، اس چیز کو بنیاد بناتے ہوئے ایک سٹوری آج سے نہیں، بہت دنوں سے اکثر و بیشتر وسپرنگ میں، سازشی سرگوشیوں میں آپ کو سننے میں ملتی ہے کہ جی شاہد آفریدی کو بلڈ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی کرکٹر ہے اور وہ بھی ذرا ماچو قسم کا، تو اب ان کو بھی اسی طرح ایک پروجیکٹ کے طور پہ تیار کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس بیک گراؤنڈ کے اندر اگر آپ یہ سٹوری چلا دیں
کہ شاہد آفریدی کی انٹرونشن کی وجہ سے پاکستان جو ابھی جو ہماری یہ جو کرکٹ میں ذلت اور خفت ہوئی ہے وہ شاہین آفریدی پہ اس کا انفلوئنس ہے، چونکہ وہ بیچارہ شاید ان کا داماد ہے، شاہد تو اس کی آفریدی لابی صاحب۔ اسٹرانگ ہے اور وہ انٹرفیئر کرتے ہیں شاہد آفریدی صاحب جب یہ بات شاہین کی یوں جاتی ہے پرفارمنس۔ تو آپ کی سوسائٹی کے اندر جو شخص بھی یہ پرائمریلی شاہد آفریدی کی نفرت میں نہیں ہے، شاہین آفریدی کی نفرت میں نہیں ہے، ماحول یہ ہے کہ پاکستانی بہت اداس ہیں، بہت شرمندہ ہیں، بہت غصے میں ہیں، جس کا اظہار ایک اور سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے کہ حارث رؤوف کے ساتھ جو وہ ہوا، جی بالکل ٹھیک ہے جی، مجھے بھی آپ کی طرح، مجھے مرد ہوتے ہوئے بھی کرکٹ کا ہرگز شوق نہیں، بچپن سے نہیں رہا ہے، ٹھیک۔ اصل بات یہ ہے کہ خالی یہ ایک کہانی، یہ دور پرے کا شبہ کہ شاہد آفریدی کو لانچ کیا جا سکتا ہے ایک متبادل کے طور پر، تو اس کے حوالے سے کوئی بھی بات پھیلا دے تو اللہ خیر صلی اللہ۔ تو اس سے وہ وائرل ہو جائیں گے تو ان کو پروجیکٹ عمران کی طرح بنانے میں آسانی ہوگی۔ یہ تو صرف ان کے خلاف جا رہی ہے چیز شاہد آفریدی کے۔ میں وہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات وائرل کرنے والے وہ لوگ ہیں، شاید میں آپ کو اپنی بات نہیں سمجھا پایا ہوں، کہ جو یہ فرض کیے بیٹھے ہیں کہ شاہد کو لانچ کیا جا رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں اور وہ سبورٹ کر رہے ہیں کہ نہیں، یہ لانچ نہیں ہونے دینا اپنے محبوب کے خلاف اس شخص کو، اور محبوب ہے عمران خان۔ میں انٹرو میں یہی نہیں کہنا چاہ رہی تھی کہ کون سی کلاس ہے جس نے یہ بات کی ہے۔ آپ یہ کہنے سے ہم کیوں شرمائیں، کیوں لجائیں؟ یعنی جو بات حقائق ہے، حقائق کا سامنا کریں۔ سر وہ اسپیسیفک کلاس تو وہ ایک ہی ہے نا، ایک ہی ووٹر بینک ہے، ایک ہی وہ سپورٹرز کا گروپ ہے۔ مقصد یہ کہ لیٹس کال اسپیڈ اے اسپیڈ، اور میں تو کوئی اس میں پازیٹیو نیگیٹو سینس میں تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ اس بات کو اگر آپ ڈینائی کریں تو اس سے بڑی تو جہالت ہی کوئی نہیں ہے کہ پاکستان میں دیر از اے ویری اسٹرانگ سیکشن جو کہ دیوانوں کی طرح مداح ہے عمران خان صاحب۔ So it all comes down to those PTI supporters. تو why not؟ مطلب یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے، اس حقیقت کو آپ فیس کریں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورے پاکستانی جو ہیں وہ دیوانے ہیں ان کے۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ عمران خان صاحب کی محبت میں دیوانہ نہیں ہیں، وہ ہمیں کیسے انگیج کر رہے ہیں؟ وہ تو انگیج ہی نہیں کو کر رہے، وہ تو کر ہی نہیں پا رہے، ان کی وہ تو اپنی پریزنس سوشل میڈیا پر شو ہی نہیں کروا پا رہے، کوئی ایکنالج بھی نہیں کر پا رہا۔ تو بابا سوشل میڈیا میں ناسی تو ویسے عملی زندگی میں کرتے ہیں، وہ بھی کیسے کرے سر؟ ابھی عید گزری، آپ کو یہ یاد ہے کتنے دن پہلے نواز شریف صاحب جو ہیں، ہم بہت حیران ہوئے تھے کہ جی وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بن گئے ہیں۔ انہوں نے صدر بن کے کیا کیا ہے؟ ایک ٹویٹ لکھا ہے بس، نریندر مودی، جس پہ ہم نے پچھلے ویک بات کی تھی۔ تو عید کے دنوں میں آپ کو کہیں وہ نظر آئے وہ لوگوں سے ملتے ملاتے، خوشکپیاں لگاتے، کسی غریب مسکین کو گوشت دیتے، جیسے وہ ایک مرتبہ روٹی کا پتہ کرنے گئے تھے، یہ پتہ کرتے جیسے یہ بات ہے کہ دوسری پارٹی کو سوشل میڈیا پر اپنی پاپولیرٹی پر کام کرنا نہیں آتا، یہی چیز ان کے خلاف گئی ہے اتنے سالوں میں۔ دیکھیے سوشل میڈیا پر کام، صرف سوشل میڈیا پر کام کرنے سر لیکن پی ٹی آئی والوں کی یہی تو طاقت ہے، ان کی تو ٹریڈیشنل میڈیا بھی طاقت نہیں ہے۔ بھائی میرے خدا کے لیے، بورس جانسن جو ہے وہ سوشل میڈیا کی پیداوار تھا نا، آج کل کہاں ہوتا ہے، کہاں ہے اس کی جماعت؟ بریگزٹ کا پوری موومنٹ جو ہے وہ ساری کی ساری سوشل میڈیا کی۔ لیکن سر آپ کو واقعی لگتا ہے عمران خان اور اس کے سپورٹرز کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی سوشل میڈیا کی پیداوار تھی لیکن وہ غائب ہو چکا ہے سوسائٹی سے، ہی از نو ویئر ٹو بی فاؤنڈ؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ غائب تو نہیں ہے وہ۔ دیکھیے بورس جانسن اور اس کی جماعت کا بیڑا غرق اس وجہ سے ہوا کہ وہ حکومت میں آئے اور ڈیلیور نہ کر پائے، بورس جانسن کو جانا پڑا۔ اس کے بعد وہ آئی وہ خاتون، ایک لیز ٹرس یا پتہ نہیں کیا، اور پھر وہ یہ جو تھا وہ ہے رشی سنک، وہ جو انڈین اوریجن کا ہے، اور نتیجہ یہ کہ اب وہ بھاگ کے نئے الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اب اس کی مقابلے پہ اب لیبر پارٹی جو ہے وہ آلموسٹ یعنی سویپ کرنے والی ہے الیکشن۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جب تک
ان لوگوں کے آگے یہی تو روتے رہے تھے میرے جیسے دیوانے کہ اپریل 2022 میں اس سے بڑا جاہلانہ قدم ہی نہیں تھا. ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ تحریک عدم اعتماد کر کے اچھا چلیں کر ہی دیا تھا, اس کے بعد یو شوڈ ہیو گون فار فریش الیکشنز. تو آپ نے بیسکلی عمران خان کو سیاسی شہید بنا دیا, اس کی پاپولیرٹی مزید انکریز کر دی. ریسپانسبل. سوشل میڈیا کو اس کا ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. سر کیسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں سوشل میڈیا کو ان لوگوں نے پورا کیش کروایا ہے, نہیں چاہے وہ الیکشنز ہوں 2018 کے. کوئی بھی چیز آپ نے بیچنی ہو بابو, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ چاہیے نا. جیسے میں نے آپ کو بتایا شاہد آفریدی سے کیوں کسی کو نفرت ہو گئی. کیا واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے لوگ جو ہیں دیانتدار, ہم تو اتنے منافق لوگ ہیں. وہ تو ہیں سر. یہ یہاں پہ غزہ پہ مجھے بتاؤ کتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسلام آباد میں, اور یہاں بیٹھ کے کیا کر رہے ہو بھائی. غزہ کے ہمسائے میں مصر ہے, بہت ان کی طاقتور فوج ہے, اپنے ہی ملک پہ قابض ہے. اسرائیل سے لڑ لو جا کے یار. کیوں نہیں لڑتے؟ تو اس لیے آپ واقعی سمجھتی ہیں کہ جی وہ شاہد آفریدی کو اگر آپ اسرائیل کے حامی بتا دیں گے یہودیوں کا تو وہ تالیاں بج جائیں گی. آخر عمران خان صاحب پہ بھی تو یہ الزام لگتا رہا نا کہ وہ تو یہودیوں کے داماد ہیں اور گولڈ سمتھ. وہ تو بہت کنوینئنٹلی پی ٹی آئی سپورٹرز نے سائٹ پہ کر دی ہے بات کہ وہ تو پاسٹ کی بات ہے. یہاں تک الزام لگا کہ جی وہ اپنے ایک سالے کی جو ہے صادق خان کے خلاف مہم, اور انہوں نے کی بھی تھی جس کے ویژول ثبوت ہیں, تو کیا اس سے فرق پڑا عمران خان کو. تو یہ مت کہیں کہ جی خالی سوشل میڈیا. بات یہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا ایک حد تک انفلوئنس ہوتا ہے. In the end, politics has to be done in real life. And real life is, جیسے میں بتا رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو, that is the British Parliament. وہاں پہ جب آپ حکومت میں بیٹھے you couldn't deliver. آپ نے برطانیہ کو یورپین یونین سے نکلوایا یہ خواب دکھاتے ہوئے کہ جی ہم نکلیں گے تو ہم we would return to our good old days of British Empire, جہاں خوشحالی اور خوشحالی تھی. You couldn't. برٹش امپائر میں خوشحالی تھی سر. کم آن, ان کے لیے, لندن والوں کے لیے تو تھی نا, وہاں کی ایلیٹ. سر ہمارے اوپر بس وہ برٹش راج والا نہ شروع ہو جائے دوبارہ سے سلسلہ. بی ان کو تو اپنی اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. آج تک ہم بائی دا وے ریکور نہیں کر پائے برٹش راج سے. یعنی پاکستان میں سب سے بڑا انویسٹر کون ہے بائی دا وے ویسے, یہ پتا آپ کو؟ سوچنے والی بات ہے سر. برطانیہ, یعنی برٹش کمپنیز زیادہ تر. اور وہی بات ہے نا, ہم آج تک اس انفلوئنس, انگریزوں کے انفلوئنس سے, برٹش راج کے انفلوئنس سے نہیں نکلے. یہ سو کالڈ جو ہم نے غلام نہیں بننا تھا, ہم ابھی بھی ہیں. جنہیں غلام نہیں بننا, مجھے یہ بتائیں جس بندے کے پاس بھی 4 پیسے ہوں گے اور کچھ اس کو ادھار ملنے کے امکانات ہوں گے, تو وہ اپنے بچے کو کسی مسلمان ملک کی کسی یونیورسٹی میں داخل کروانا چاہے گا, چین بھجوانا چاہے گا کسی یونیورسٹی میں, یا برطانیہ کی کسی یونیورسٹی میں. صرف اس سوال کا جواب دے دیا. یا بلکہ زیادہ تو خوش نصیبی یہ سمجھی جائے گی کہ امریکہ کی یونیورسٹی میں. تو فیس دا ریالٹی نا, ریالٹی ہے. تو خالی سوشل میڈیا, یس سوشل میڈیا بہت بڑا انفلوئنسر ہے, لیکن سوشل میڈیا پہ ہیٹ بکتی ہے, کانسپریسی بکتی ہے, خاص طور پہ ہماری سوسائٹی اور سیٹ اپ میں. لیکن سوال یہ ہے, نہیں جی امریکہ کو میں مثال دے رہا ہوں, اپنی سوسائٹی کو ہم کیوں برا کہیں. امریکہ میں بھی یہی بک رہا ہے. ابھی جیسے فرانس میں جو ابھی الیکشن ہو رہے ہیں, تو ایک ایسے بندے کا جو ہے وزیر اعظم بننے کے چانسز ہیں جس نے وہ پیرس کے پاس ایک گاؤں, ایک ایسے نواحی سا قصبہ ہے جیسے اسلام آباد کے پاس سمجھو بارک ہو, وہاں کا وہ میئر ہے. تو وہ اس کو ایسے اس نے ٹک ٹاک بنایا ہوا ہے کہ وہ اسلامک ریپبلک کہ فرانس کے اندر اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنی ہوئی ہے. حالانکہ جی وہ بات ہی نہیں. یہ ایسی ہے کہ کوئی شخص کہے کہ جی صادق جو ہے وہ لندن کا میئر ہے تو وہ لندن میں اسلامی ملک ہو گیا. ایسا تو نہیں ہے. تو ان کنکلوژن سوشل میڈیا ایک حد تک ہی پاورفل ہے, لیکن اس کے بعد پالیٹکس, کانسپریسی نہیں ہے, اور کانسپریسی کا جو توڑ ہے وہ ہے پالیٹکس, ایکٹیو پالیٹکس. if you lose initiative in